مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ کی آیت 34 سے لے کر 40 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء اللهم ارزقنا نورك ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ اور ہم نے اتاری تمہاری طرف آیتیں کھلی ہوئی اور کچھ حال ان کا جو کچھ تم سے پہلے جو ہو چکے تم سے پہلے ان کا بھی حال اتارا، اور نصیحت ڈرنے والوں کو۔ اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اللہ نور السماوات والارض، اللہ روشنی ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ نور کون ہے؟ اللہ۔ مثال اس کی روشنی کی جیسے ایک طاق، دھیان سے سنو، اللہ کی روشنی ہر روشنی کی طرح نہیں ہے۔ اللہ کی روشنی کیسی ہے بتا رہے، مثال اس کی روشنی کی جیسے ایک طاق، اس کو بھی طاق بول سکتے ہیں، مسجدوں میں دیواروں میں بنا رہتا ہے، اس میں چراغ رکھتے ہیں، قرآن رکھتے ہیں، تو اس کی روشنی کی مثال جیسے ایک طاق، اس میں ہو ایک چراغ، وہ چراغ دھرا ہو ایک شیشے میں، شیشہ ہے اوپر سے اور چراغ اندر ہے، جس کو فانوس بھی بولتے ہیں، لالٹین۔ تو چراغ دھرا ہو ایک شیشے میں، وہ شیشہ ہے جیسے ایک تارا چمکتا ہوا۔ شیشہ کیسے ہو؟ جیسے ایک تارا چمکتا ہوا۔ تیل جلتا ہے اس میں ایک برکت کے درخت کا، وہ زیتون ہے۔ تیل جلتا ہے اس میں ایک برکت کے درخت کا، وہ زیتون ہے، زیتون کا تیل۔ نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف اس کی روشنی، نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، قریب ہے اس کا تیل کے روشن ہو جائے، اگرچہ نہ لگی ہو اس میں آگ، جلائے بغیر بھی خود بخود وہ چراغ جلتا ہے۔ روشنی پر روشنی، نور علی نور۔ اللہ راہ دکھلا دیتا ہے اپنی روشنی کی جس کو چاہے، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے واسطے، اور اللہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ ان گھروں میں، فی بیوتین، ان گھروں میں کہ اللہ نے حکم دیا ان کو بلند کرنے کا، گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا، اور وہاں اس کا نام پڑھنے کا، تو ان گھروں میں کیا یاد کرتے ہیں اس کی، وہاں صبح اور شام۔ کون یاد کرتا ہے؟ آگے آیا، وہ مرد کہ نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے، اور نماز قائم رکھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے جس میں الٹ جائیں گے دل اور آنکھیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، الٹ جائیں گے اس میں دل اور آنکھیں، اس دن سے ڈرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ ان کے بہتر سے بہتر کاموں کا، اور زیادتی دے ان کو اپنے فضل سے، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔ اللہم ارزقنا رزق کا بغیر حساب، دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، بات سمجھے؟
اور جو لوگ منکر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں. جو منکر کافر لوگوں کے کام کیسے بتا رہے ہیں اللہ مثال دے رہے ہیں, دیکھو اعمالہم کسراب, ان کے کام جیسے ریت, سراب ریت, بقیعۃ جنگل میں, یحسبہ الظمآن ماء پیاسا جانے اس کو پانی, اور ہے کیا ریت. سمجھے, کافروں کو بڑی امید مشرکوں کو, ہم نے یہ کیا وہ کیا, ریت کچھ ملنے والا نہیں. اللہ بتا رہے دیکھو. اور جو لوگ منکر ہیں کافر ہیں ان کے کام جیسے ریت جنگل میں پیاسا جانے اس کو پانی, یہاں تک کہ جب پہنچا اس پر پانی پر, ریت پر جب پہنچا پانی سمجھ کے, اس کو کچھ نہ پایا اور تڑپ کے مر جاتا ہے. پھر یہ صحرا میں بھٹکنے والوں کی مثال ہے. اور اللہ کو پایا اپنے پاس, پھر اس کو پورا پہنچا دیا, اس کا لکھا, اور وہ اللہ جلد لینے والا ہے حساب. ایک مثال تو یہ دی کافروں کی منکروں کی, جیسے جنگل میں ریت. دوسری مثال, یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں, گہرے دریا کے بیچ میں, تو یہ مصیبت, اور پھر اس میں اندھیرا گہرا. یا جیسے اندھیرے گہرے دریا میں چڑھی آتی ہے اس پر ایک لہر, اب اوپر موج آ رہی, موج لہر, اس پر ایک اور لہر, موجم من فوقہ موجن, اس کے اوپر بادل, موجوں پر پھر کیا ہے بادل, اندھیرے ہیں, ظلمات بعضھا فوق بعض, اندھیرے ہیں ایک پر ایک. جب نکالے اپنا ہاتھ یوں وہ اندھیروں میں, اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا, لگتا نہیں کہ اس کو وہ سوجھے, ہاتھ بھی نہیں دکھتا, اتنا اندھیرا. ایسی مثال ہے کافروں کی منکروں کی, کچھ ملنے والا نہیں اندھیروں کے سوا. اور جس کو اللہ نے نہ دی روشنی, ومن لم یجعل اللہ لہ نورا, جس کو نہ دی اللہ نے روشنی, فما لہ من نور, تو اس کے واسطے کہیں روشنی نہیں. سمجھے؟ تو اللہ نے اپنے نور کی مثال کیسے بیان کی, تم نے سیدھا سیدھا سنا, اب ذرا الٹا الٹا سنو. سیدھا سیدھا کیا تھا, اللہ روشنی آسمانوں کی اور زمین کی مثال اس کی روشنی کی جیسے ایک طاق ہو, اس میں ایک چراغ رکھا ہو, چراغ دھرا ہو ایک شیشے میں, وہ شیشہ ہے جیسے ایک چمکتا ہوا تارا, تیل ہے اس میں برکت والے درخت کا, وہ زیتون ہے, بغیر کاڑی لگائے بغیر جلائے ہوئے وہ خود بخود جلتا رہتا ہے, نہ مشرقی ہے نہ مغربی ہے, نہ ایسٹ ہے اس کا, اس کی روشنی نہ ویسٹ ہے. سمجھ میں آیا؟ آگ نہ لگے تب بھی وہ جلے. اب الٹا پڑھو کہ اللہ تعالی کا نور کیسا ہے, جیسے ایک شیشہ ہے, وہ شیشے کے اندر ایک چراغ ہے. وہ چراغ کیسا ہے, وہ چراغ رکھا ہے ایک طاق میں. سمجھ میں آیا؟ اور پھر وہ برکت والے تیل سے خود بخود جلتا ہے. تو کسی نے پوچھا کبھی کہ اللہ کی روشنی دائیں گرتی ہے یا بائیں؟ جیسے ہر چراغ میں ایک نقص ہے, چراغ تلے اندھیرا کہاوت مشہور ہے, چراغ چاروں طرف روشن کرے گا لیکن نیچے اس کے روشنی نہیں رہے گی. اب یہ ٹیوب لائٹ کی کا نیچا جو ہے وہ چھت کی طرف ہے, اس میں روشنی نہیں, لیکن اللہ کا نور کسی ایک سمت میں نہیں ہے, وہ ہر طرف روشنی دیتا ہے. سمجھ میں آئی؟ تو اللہ ایک نور ہے. نور کی تعریف کیا ہے؟ نور کس کو بولیں گے؟ جو چاہے گا جیسا نور بولے گا نا. تو نور کی تعریف یعنی خود اپنی ذات سے ظاہر اور روشن ہو. امام غزالی نے نور کی تعریف کی ہے. کیا تعریف کی؟ الظاہر بنفسہ والمظہر لغیرہ. الظاہر بنفسہ,
جو خود کیا ہو، خود اپنی ذات سے ظاہر ہو، اس کو بولتے ہیں نور. اور والمظہر باب افعال میں چلے گئے، اس میں فاعل کا صیغہ کہاں ہے دورے والے؟ ظاہر ثلاثی مجرد سے، اس میں فاعل کا صیغہ، اور مظہر باب افعال سے، اس میں فاعل کا صیغہ. تو امام غزالی نے فرمایا کہ نور کس کو کہتے ہیں؟ خود اپنی ذات سے ظاہر ہو اور روشن ہو، اور دوسری چیز کو ظاہر اور روشن کرنے والا ہو. سمجھے؟ خود کے روشن ہونے میں کسی کا محتاج نہیں، بغیر آگ لگائے بھی وہ روشن ہوتا ہے، چراغ جلتا ہے، لیکن دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہو. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اب مجھے بتاؤ، کیا اللہ کے رسول یا کوئی بھی نبی یا کوئی بھی ولی خود اپنی ذات سے روشن ہے؟ اللہ کے نبی 1400 سال پہلے آئے، اس سے پہلے تھے ہی نہیں، تو روشنی کہاں تھی؟ بات سمجھے؟ لیکن اللہ کہ خود روشن ہے ہمیشہ سے، اور دوسروں کو روشنی دیتا ہے. اللہ نور بخشنے والے ہیں. اللہ نور ہے کا مطلب اللہ نور نہیں، اللہ نور بخشنے والا ہے آسمان و زمین کو، اس میں بسنے والی سب مخلوق کو. اور وہ نور کون سا؟ نور ہدایت ہے. ہدایت کا نور اللہ ہی دیتا ہے. اللہ ہادی اہل السماوات والارض، آسمان و زمین والوں کو اللہ ہی ہدایت دیتا ہے. سمجھ میں آیا؟ ائمہ تفسیر کا اتفاق ہے اس پر. اللہ نور، اللہ ایک روشنی ہے سے مراد اللہ منور. نور بول کر کیا مراد لیا ہے؟ اللہ صرف ایک چمک نہیں ہے، اللہ چمکانے والا ہے. نور ینور تنویرا فہو منور، اس میں فاعل کا صیغہ ہے باب تفعیل سے. بات سمجھے؟ تو اللہ کیا کرنے والا ہے؟ نور بخشنے والا ہے. تو نور بول کر کیا مراد ہے؟ اللہ نور السماوات میں بولو منور مراد ہے. اللہ صرف چمکنے والا نہیں ہے، نور نہیں ہے، اللہ نور دینے والا ہے. کیا دینے والا ہے؟ روشن کرنے والا ہے. اللہ نور السماوات والارض. کمشکات الحمدللہ. کیا بولے؟ ہاں، ہم جماعتوں میں چلے ہیں نا، درست کرنا چاہیے، اور درست ٹکڑے کرنے سے ہوتا ہے. ایک ساتھ بڑا پورا کھانا نگلے نہیں آتا، نیوالے بنا کے نگلنا. تو ہم نے یہ بھی سنا یا رحمک اللہ، تو کیا بولے؟ یا رحمک اللہ، بنڈل غلط. تو سمجھنا چاہیے، پکڑنا چاہیے. یرحمو، اللہ رحم کرے، یرحمو، اور کا مفعول بھی ہے، آپ پر رحم کرے. تو کیا ہوا؟ کیا بنا؟ یرحمک اللہ. کسی بھی چیز کو پکڑو تو اس کی تہ تک پہنچو. تو میں نے سنا ہے اپنی جماعت میں اس واسطے ہو یا رحمک اللہ، اور بھی بہت کچھ بولتے ہیں. اب تم نے بولا یرحمک اللہ، تو چھینکنے والے پر کیا ضروری ہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. بال حال، بال حال، بال اللہ تمہاری حالت بھی اچھی کرے. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ تعالی نے ہدایت کا نور ہر مومن کے اندر پہلے سے رکھا ہوا ہے. بات سمجھے؟ ویسے عمومی نور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سب نے رکھا ہے. الستو بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ میں مجمع پوری دنیا کا تھا، کافر مشرک ملحد مومن سب تھے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اور وہاں پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لیکن خصوصی ہدایت کا نور اللہ نے مومنوں کے دل میں رکھا تو انہوں نے قبول کیا، وہ پھر گئے مشرک اور کافر کیا ہو گئے؟ پھر گئے. وہ یہیں پر کسی نے کہا، اور میں اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ مضمون دہرا چکا، ہم اگر مسلمان ہیں، ہم اگر نمازی ہیں، ہم اگر اچھے ہیں، ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ صرف اللہ کی ہدایت ہے. کس کی ہدایت ہے؟ ہاں دیکھو، اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده، یعنی اگر اللہ کی طرف سے بندے کی مدد نہ ہو تو اس کی کوشش ہی اس کو الٹا نقصان پہنچاتی ہے. سمجھے؟ یہ تو ہم کو جو ہماری کوششیں نفع پہنچا رہی ہیں، یہ کس کی برکت سے؟ اللہ ہی کی برکت سے، اللہ ہی کی توفیق سے، ورنہ تو اپنا ہر داؤ الٹا ہے. نور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اللہ کا نور ہے. اب حضور کا نور، حضور کا نور جو بولتے ہیں لوگ، یہ کیا ہے؟ کعب احبار سے پوچھا ابن عباس نے اس آیت کی تفسیر میں، آپ کیا کہتے ہیں؟ مثل نورہ کمشکات. تو کعب احبار جو تورات انجیل کے بڑے عالم مسلمان تھے، انہوں نے فرمایا یہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی بیان کی گئی ہے. وہ جو آیا نا نور کی مثال، جیسے ایک تاق کے اندر ایک چراغ قائم ہے کانچ میں، اور وہ تیل سے جلتا ہے. تو میں نے کیا کہا؟ یہ اللہ کے نور کی. لیکن کعب احبار کا کہنا یہ ہے اللہ تو منور ہے، نور دینے والے، خود سے نور ہے اور دوسروں کو نور دیتے ہیں. لیکن یہ مثال کے ایک طاق ہے، چراغ ہے، کانچ میں ہے، اور یہ ہے، یہ حضور کے نور کی مثال ہے. یہ کعب احبار کا کہنا ہے جو تورات انجیل کے عالم تھے. بات سمجھے؟ ٹھیک ہے، ایک تفسیر یہ بھی. اور ہم نے نور کی مثال کون سی دی؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کا نور رکھا ہے، اور اللہ جو خود منور ہے، اس کی مثال ہے. لیکن اگر اس کو مان لو کعب احبار کی طرح کے رائے کی کے مطابق ہم حضور کی مثال بھی سمجھ لیں کہ یہ حضور والی مثال ہے، وہ طاق میں چراغ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اگر ہم مان لیں تو بھی حضور کو نور نہیں کہا جا سکتا. اصلی نور کی تعریف ابھی امام غزالی کے ذریعے میں نے پیش کی، جو خود ظاہر ہو اور دوسروں کو ظاہر کرنے والا ہو. تو حضور خود ظاہر ہیں، تو 1400 سال تک کہاں، 1400 سال پہلے سے کہاں تھے؟ ہر بات سمجھے؟ اللہ نے ظاہر کیا تو حضور ظاہر ہوئے نا. جب تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا تھا، جب تک اللہ نے ظاہر نہیں کیا تھا تو حضور ظاہر نہیں تھے. اس لیے اللہ تو ایک ہی ہے، اس کی صفات بھی اسی کے ساتھ اسی کو زیبا دیتی ہے. تو ذہن بالکل صاف رکھو کہ اللہ اللہ ہے. اپنی توحید کو، اللہ کے بارے میں توحید کو، اللہ کی صفات کو گندا مت کرو. حضور بہت بڑے ہیں اللہ کے بعد، لیکن حضور اللہ جیسے کسی بھی صفت میں نہیں ہے. جہاں تم نے ملاوٹ کی وہاں اللہ تم کو مردود کر دے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں معاف کرے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر بنایا جائے، شریک کیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جو جس کو چاہے گا اللہ معاف کر دے گا. نماز میں کمزوری، روزے میں کمزوری، زکوٰۃ میں کمزوری، پردے میں کمزوری، معاشرت میں کمزوری، اخلاق میں کمزوری، ساری کمزوریوں میں اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. توحید میں کمزوری تو مومن کا بچا تو. ایک ڈرم دودھ کے اندر ایک قطرہ خالی پیشاب ملا دیا گیا تو دودھ بچا. ایک قطرہ تو ہے، وہ ایک ڈرم ہے 50 لیٹر 25 لیٹر دودھ بچا.
اس لیے بہت ہوش کے ساتھ رہنا چاہیے۔ زیتون بہت برکتی تیل ہے، فائدے بہت ہیں، یہ لگایا بھی جاتا ہے، سالن کی طرح کھایا بھی جاتا ہے، پیا بھی جاتا ہے، دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، فی بیوت، ان گھروں میں کہ اللہ تعالی نے اجازت دی ان کو بلند کرو، اور اس میں اللہ کا ذکر کیا ہے، اللہ کا نام ذکر کیا کرو، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں صبح و شام۔ تو کیا مطلب ہے؟ مسجدوں کو، اللہ کے گھروں کو بلند کرنے سے کیا مراد ہے یہاں؟ اس سے مراد کیا ہے کہ ان مسجدوں کی تعظیم و تکریم کرو۔ کیا کرو؟ مسجدوں کی تعظیم و تکریم کیا ہے؟ گندگیوں سے، دنیاوی باتوں سے اس کو بچاؤ۔ اصل تفسیر یہی ہے، بات سمجھے؟ جو شخص یہ حدیث ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ مجھ سے محبت کرے، جو مجھ سے محبت رکھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے میرے صحابہ سے محبت کرے، جو صحابہ سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے قرآن سے محبت کرے، جو قرآن سے محبت رکھنا چاہے اس کو چاہیے مسجدوں سے محبت کرے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر ہیں، اللہ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے اور اس میں برکت رکھی ہے، وہ بھی بابرکت ہیں، اور ان کے رہنے والے، مسجد کے اندر زیادہ وقت گزارنے والے بھی کیا ہے بولو؟ بابرکت ہے، اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں ہیں۔ وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے ہیں، حاجتیں پوری کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ رفع مساجد کا مطلب کیا ہے؟ گندگیوں سے مسجدوں کو پاک رکھنا اور ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، صاف صفائی، مسجدوں میں صاف صفائی کا خیال رکھنا، یہ مراد ہے۔ بات سمجھے؟ خاص طور سے کچا لہسن اور کچی پیاز یہ نہ لانا۔ اس لیے جماعتوں میں بھی ہم اس کی ہدایت دیتے تھے کہ بھائی دیکھو، کھانا آئے تو آپ کچومر لاؤ جس میں پیاز نہ ہو، کچی، اور اگر لائے تو پھر مسجد سے باہر کھا لو نا اس کو۔ بات سمجھے؟ تو کچی پیاز اور لہسن سے تکلیف ہوتی ہے، منع کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجدوں کے فضائل، جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف نکلا، اس کا ثواب اس شخص کی طرح ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لیے نکلا ہو۔ اس لیے کوشش کرو زیادہ سے زیادہ گھر سے وضو کر کے آنے کی۔ جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا، اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے۔ ایک نماز کے بعد دوسری، بشرطے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کلام یا بات نہ کرے۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرتے ہوئے مسجد میں بیٹھنے والا کیسا ہے کہ اس کا ثواب علیین میں لکھا جاتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں ان کو قیامت کے روز مکمل نور کی بشارت سنا دو۔ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھی، اس لیے مسجد میں آنے کے لیے اندھیرے میں چل کے آنا پڑتا تھا۔ صبح کی نماز میں بھی، عشاء کی نماز میں بھی، مغرب کی نماز میں بھی آنا جانا اندھیرے میں، تو اس پر بشارت دی تھی۔ آج بھی اگر ہم اندھیروں کو برداشت کرتے ہیں، آج بھی ہر جگہ لائٹ نہیں ہے، چلنا پڑتا ہے، تو قیامت کے دن مکمل نور ہوگا، لائٹ۔ ارے یہ کون ہے کہ یہ اندھیروں میں نمازوں کو جایا کرتے تھے مسجدوں کے اندر؟ حضور نے فرمایا، مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا گھر میں یا دکان میں نماز پڑھنے کی نسبت 20 سے زائد درجہ افضل ہے۔ ایک آدمی اپنی دکان میں یا گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھتا ہے تو 20 نماز پڑھنے کا ثواب ملا اس کو۔ ایک مغرب پڑھی تو کتنا؟ 20، ایک عشاء پڑھی تو 20۔ اور یہ اس لیے کہ جب کوئی وضو کرے، اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرے، پھر مسجد کو
صرف نماز کی نیت سے چلے اور کوئی غرض نہ ہو تو ہر قدم پر اس کا مرتبہ ایک درجہ بلند ہوتا ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، یہاں تک کہ مسجد میں پہنچ جائے۔ جب وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ بیٹھا نہیں ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، بات چیت نہ کرے ادھر ادھر۔ فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما، اس کی مغفرت فرما، جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے، تب تک یہ نماز میں فرشتوں کی دعا اس کو مل رہی۔ مسجدوں میں کچھ شریر قسم کے لوگ بھی آتے ہیں اور وہ مسجد کے اصل حرم میں نہیں بیٹھتے ہیں۔ جن مسجدوں میں بڑے بڑے صحن ہوتے ہیں وہ صحن میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ہی یاروں کو بلانا، بڈھوں کو، اور گپے مارنا، دنیا کی باتیں کرنا، اٹھا ریٹھا کرنا، اماموں پہ تنقید کرنا، مؤذنوں کی ٹانگ کھینچنا، متولیوں کو نشانہ بنانا، ان کا کام ہی یہ رہتا ہے۔ ان کو بولیں گے اندر تشریف لائیے، نہیں، یہ رحمان ہے، وہ باہر شیطان ہے، نہیں، ہم رحمان کی پارٹی کے نہیں، ہم شیطان کی پارٹی۔ اس لیے مسجدوں میں آنے کی فضیلت تو بیان ہو رہی ہے، ساتھ میں شرط ہے کہ دنیاوی باتیں نہ کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کسی کی غیبت نہ کرے، مسجد کا احترام کرے۔ خاموش بھی اگر بیٹھا رہا تو یہ نماز پڑھنے والا شمار ہوگا، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی، مغفرت ہوگی، کیونکہ فرشتے دعا کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ اور اپنے دلوں کو رقت کی عادت ڈالو، یعنی رقیق القلب، نرم دل بنو، اللہ کی نعمتوں میں کثرت سے غور کرو اور بکثرت اللہ کے خوف سے رویا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں اس حال سے مختلف کرنے کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ۔ یہ بھی یاد رکھو، ضرورت کے گھر تعمیر کرو، لیکن معلوم ہی نہیں ہے کہ بھائی اپنے کو یاد بھی نہیں آتا کتنے شہروں میں اپنے بنگلے بنے ہوئے ہیں اور کتنے گھر بنے ہوئے ہیں، اور ابھی 3 سال ہوئے بنایا تھا بہترین بنگلہ 1 کروڑ کا، نہیں وہ ذرا فرشی ماربل بدلنے کا، بیٹے کو اچھا نہیں لگ رہا، بیٹی کو اچھا نہیں لگ رہا، یہ ایریا اچھا نہیں لگ رہا، وہاں جانے کا، پھر 2 کروڑ کا بنایا، پھر اس کو 4 کروڑ یہ توڑ دیا، یہ بیچ دیا۔ یہ جو خالی تعمیرات میں گارے مٹی میں اپنی صلاحیتیں لگاتے ہیں، ان کے لیے ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں تم کو لگ جائیں اور لگا دیں، اور مستقبل کے لیے ایسی فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو پا نہ سکو۔ ایسا مت کرو، دل نرم رکھو، اللہ کی یاد کرو، مسجدوں کی عادت ڈالو۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں آ کر جگہ جگہ حلقے بنا کر بیٹھ جائیں گے اور وہاں دنیا ہی کی اور اسی کی محبت کی باتیں کریں گے۔ تم ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایسے مسجد میں آنے والوں کی ضرورت نہیں۔ ابھی بولا تھا میں نے، غیبتیں ہمارے ساتھ ہوا، ہم گھر کے بچے تھے مولانا کے، اور یہ ٹیلر صاحب اور یہ فلانے صاحب مر گئے، کھپ گئے، بیٹھے مسجد کے کونے کے اندر، کیا کرنے کا تو چھنڈا۔ وہ حدیث ہے نا مولانا بیان کرتے جمعہ کے اندر، کچھ بھی بناؤ تو پڑوسی کو دو۔ کبھی ہمارے کو تو ایک پیالہ نہیں آیا مولانا کے گھر سے شوربے کا، ہم کو بولا ہوا ہے۔ اماموں کی غلطیاں، مقتدیوں کی، ساری دنیا کے اٹھے ریٹھے مسجد کے اندر۔ تم آنا ہے مسجد میں، لیکن ایسے پنوتی بن کے نہیں آنا ہے، بات سمجھے، ورنہ عذاب ہوگا۔ جو شخص مسجد میں بیٹھا گویا وہ اپنے رب کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس لیے اس کے ذمہ ہے کہ زبان سے سوائے کلمہ خیر کے اور کوئی کلمہ نہ نکالے۔ مسجد کے 15 آداب ہیں۔ کتنے آداب ہیں؟ ہاں، اول یہ کہ مسجد میں پہنچنے پر اگر کچھ لوگوں کو بیٹھا دیکھے تو ان کو سلام کرے، گنتے جاؤ، ہاں، کوئی نہ ہو تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین یہ کہے، فرشتوں پر سلام اور خود ہم پر سلام۔ لیکن اس صورت میں ہے کہ مسجد کے حاضرین نفلی نماز یا تلاوت تسبیح میں مشغول نہ ہو، کوئی بھی کام کرنے میں بلیا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ جیسے سفر کے اندر سبحان اللہ، سیٹ مل گئی سبحان اللہ الحمدللہ، بعض روایتوں میں اللہ اکبر، بعض میں نہیں،
3 مرتبہ بولے اور پھر آسمان کو دیکھ کر مسکرائے. اب بس میں بیٹھا ہوا ہے, بازو میں عورت ہے اور مسکرا رہا ہے, بلے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میں جماعت میں چلا تو ایک نور الدین تھا بیچارہ, وہ 4 مہینہ تھا, ٹرک ڈرائیور تھا. ایک دن او کرنے لگا. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ بولے آپ نے بیان کیا تھا کھانے کے آداب میں کہ برتن صاف کر کے کھائے. تو زیادہ تھا, میں نے زیادہ کھا لیا. میں بولے بہت تکلیف ہو رہی. میں بولا چلو اس میں ضمیمہ لگائیں گے اپنے, اس میں ضمیمہ لگائیں. اگلی مرتبہ میں بولنے لگا بھائی برتن صاف کر کے کھائے لیکن پیٹ اور طبیعت خراب کر کے نہ کھائے. اپنے سامنے سے تھوڑا ہے اتنا صاف کر لو, پورا تھالا صاف کرتے مت بیٹھو گاؤں والوں کا. تو کوئی بھی چیز میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ نفل نماز پڑھ رہے ہیں, اور اس نے پڑھ لیا, مفتی صاحب نے بولا تھا تفسیر میں, اور مسجد میں آ کے بوم بولا السلام علیکم, اور لوگ نفل پڑھ رہے ہیں. تو تیرا سلام یہ آنے والے ہیں ان لوگوں کو, قریب والوں کو سلام کرنا ہو گیا. دوسرے ایک مسجد میں داخل ہو کر بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے. سمجھے؟ یہ تحیت المسجد پڑھے. اس میں بھی وہ ہے کہ دیکھو کئی ممنوع وقت, مکروہ وقت تو نہیں. تیسرے کہ مسجد میں خرید و فروخت نہ کرے. بعض شیانے اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں اور اعتکاف میں کپڑے بپڑے کا لین دین اور زمینوں کا ویوہار کرتے ہیں, حرام ہے. سمجھے کہ نہیں؟ دنیا سے کٹ کر مسجد میں آنا تھا تجھے. چوتھے یہ کہ وہاں تیر تلوار نہ نکالے. کیا نہ نکالے؟ یہ تو امن کی جگہ ہے نا, تلوار نکال رہا ہے. 5ویں کہ مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کا اعلان نہ کرے. بھائی میری یہ موبائل گم گیا ہے, میرا کس کو ملا ہوگا تو دو, میرا پاکٹ گم گیا, میری چپل گم گئی. تو گم شدہ چیز کا اعلان مسجدوں میں ہوتا ہے, یہ ختم کر دو اس کو. باہر جاؤ, باہر کرو اعلان. 6 کہ مسجد میں آواز بلند نہ کرے, دھیمی آواز سے بات کرو. 7ویں وہاں دنیا کی باتیں نہ کرے. ٹھیک ہے. 8ویں یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے کی جگہ میں کسی سے جھگڑا نہ کرے. اے میری جگہ ہے, تیرے کو معلوم نہیں کیا, ایسا نہ کرے. جو بیٹھ گیا بیٹھ گیا, سمجھ. ہاں کوئی معذور ہے, اس کی کرسی ہے, وہ بات الگ ہے. جھگڑا نہ کرے بیٹھنے کی جگہ میں. جہاں صف میں پوری جگہ نہ ہو وہاں گھس کر لوگوں پر تنگی پیدا نہ کرے. اب زبردستی جمعہ کے دن آتے ہیں, کرو نا ایڈجسٹ کرو نا, ایڈجسٹ کرو نا. بعد میں آنے کا, لوگوں کو پریشان کرنے کا, کاندھے پھلانگنے کا, بہت بری اس کی وعید آئی ہے. البتہ آگے کی صف میں جگہ موجود ہے اور آپ کو جانے کی جگہ نہیں ہے. جیسے اس مسجد میں ہوتا ہے, ہم ہی لیٹ ہو جاتے ہیں, پیچھے کی صف لگ جاتی ہے, لیکن اندر یہ یہاں پر 2-3 دروازوں پر جگہ رہتی ہے. تو پھر ہم نمازیوں کے سامنے سے بھی گزر کر اس جگہ کو پر کر سکتے ہیں. یہ مستقل مسئلہ ہے. کوئی مجھے دیکھ کر اس طرح کرتے ہوئے بہت پریشان ہو جاتا ہوگا, اس لیے مجھے یہ مسئلہ بیان کرنا پڑا. تو گھسن گاس GGMP نہ کرے. میں آپ کی بیٹی میرے بیٹے کو دے دو نا, تو تمہارے بیٹے کا کوالیفیکیشن کیا ہے؟ بولے GGMP ہے. یہ کیا ہوتا ہے GGMP؟ گھسن گھاس میٹرک پاس. تو بعض لوگ مسجدوں میں بہت GGMP کرتے رہتے ہیں کہ گھس جانے کا, بے شرم بننے کا. ہاں ان کو شرم بھی نہیں دیتا. 10ویں کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے نہ گزرے. اس پر میں نے کہا میرا مسئلہ, اگر جگہ آگے چھوڑ کر پیچھے کھڑا ہے اور آگے صف خالی ہے تو گزر سکتے ہیں. 11ویں کہ مسجد میں تھوکنے ناک صاف کرنے سے پرہیز کریں. آیا لٹک کے, مارا پٹک کے. مسجد نبوی میں دیکھا میں نے, حضور کے زمانے میں تو تھا, نیچے ریتی بچھی ہوتی تھی, مسجد اور گھر میں کوئی فرق نہیں تھا. لیکن میں نے آج کی دنیا کی نمبر 1 AC ماربل والی اور قالینوں والی مسجد نبوی میں دیکھا کہ دیہاتی سٹاک دین سے مارا ہاتھ گرایا اس نے. تو یہ نہ کرے. صاف کرنا ہے, گندا نہیں کرنا. 12ویں اپنی انگلیاں نہ چٹکائے. شیطان لگاتا کام کو, تمہارا ہوش بھی نہیں رہے گا, تم کو ایسے کام میں لگا دیں گا. چٹکانا یہ نہیں ہے. 13ویں اپنے بدن کے کسی حصے سے کھیل نہ کرے, اکثر کرتوں سے. بات سمجھے؟ ابھی ناخن میں تھا ایک. یہ ہوش میں رہنا آدمی نے, اس کو کہتے ہیں سنجیدگی اور وقار. 12ویں اپنی انگلیاں. 13ویں یہ کہ اپنی بدن کے کسی حصے سے نہ کھیلے. 14ویں نجاسات سے پاک صاف رہے. نجاستوں سے کیسے رہے؟ ہاں پاک صاف ہو کر مسجد میں آنا, اور کسی چھوٹے بچے یا مجنون کو ساتھ نہ لے جائے.
چھوٹا بچہ کنٹرول میں رہے لے جائے, پاگل کو لائیں گے اگر گندگی کرے گا. 15ویں کہ وہاں کثرت سے اللہ کے ذکر میں مشغول رہے. 15 آداب لکھنے کے بعد فرمایا جس نے یہ کام کر لیا اس نے مسجد کا حق ادا کر لیا اور مسجد اس کے لیے حرز و امان کی جگہ بن گئی. سمجھ میں آیا؟ 15 آداب. اسی طرح جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے, تعلیم ہوتی ہے, جیسے بعض ہال ہوتے ہیں وہاں مکتب کی تعلیم ہوتی ہے, مستورات کی تعلیم, وہ بھی قابل احترام جگہ ہیں. اذن اللہ ان ترفع رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. بعض لوگوں کی تعریف ہوئی کہ تجارتیں وغیرہ اللہ کے ذکر سے ان کو کیا نہیں کرتی ہے, مشغول نہیں کرتی ہے. تو اللہ کے ذکر میں متوجہ رہنا چاہیے. صحابہ کرام اکثر تجارت پیشہ تھے, سمجھے. اور ایک بات رہ گئی اور وہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے فضیلت مسجد میں نماز پڑھنے کی ہے یا گھر میں. مسند احمد و بیہقی میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر مساجد النساء قعر بیوتہن. کیا مطلب؟ عورتوں کی بہترین مساجد ان کے گھروں کے تنگ و تاریک گوشے ہیں. عورتوں کی بہترین مساجد کون سی ہیں؟ وہ مسجد میں نہ آئے, اجازت ہے, جائز ہے. یورپ کے اندر پیچھے کا حصہ عورتوں کے لیے رکھا گیا ہے, اگر وہ اسکرٹ پر بھی آ گئی, ٹانگڑیاں کھلی ہے, اوپر اوڑھنی نہیں ہے, تو وہاں لباس بھی رہتا ہے. یہ سب اپنی جگہ ہے, لیکن فطرت اسلام یہ کہتی ہے کہ عورتیں جتنا گھروں کے اندر رہے گی ان کو زیادہ ثواب ملے گا. ان کی بہترین مساجد ان کے گھروں کے تنگ و تاریک گوشے ہیں. یہ مسئلہ زیادہ چلتا ہے تمہارے حرمین شریفین میں, کہ عورتیں بھی مصلی لے کے مردوں سے آگے آگے رہتی ہے جا کے مسجد میں نماز پڑھیں گی. وہاں بھی حرمین میں بھی اگر وہ اپنی قیام گاہ, اپنی بلڈنگ, اپنے فلیٹ کے اندر نماز پڑھے گی, یہ زیادہ ثواب ہے. ان کو وہ سارا ثواب مل جائے گا جو مسلمانوں کو, مردوں کو جا کر مسجد حرام میں پڑھنے کے بعد ملے گا لاکھوں. وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. ہاں جو ضروری ارکان ہے عمرہ وغیرہ کے, طواف کے, وہ تو وہیں جا کے کرنا ہے, لیکن ہمیشہ وہاں جانا ضروری نہیں.